آپ بات کیجیے پلیز. اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ ہماری طرف سے بھی تھوڑی زیادتی ہے, مردوں کی طرف سے بھی. اکثر مجھے کہتے ہیں کہ تم عورتوں کے حق میں بات کرتے ہو, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر مرد چاہے نا تو گھر نہیں ٹوٹتا. بیوٹیفل. پتہ نہیں, I don't know, but that's what I believe. میں 100% آپ سے اختلاف کرتا ہوں. ہاں بالکل. کیونکہ ایک دفعہ راؤنڈ ہو چکا, مجھے موقع نہیں دیا گیا, میں آپ لوگوں کو جج کر رہا ہوں. اور جب میں میدان میں آیا نا انشاءاللہ تو پھر موقع نہیں ملے گا. موقع دیتے ہوئے چلے. یہ 100% بات غلط ہے. میری بات سنیں, گھر کی پلر عورت ہے. عورت اگر میں نہ مانوں والی پالیسی پہ آ جائے, آپ گھر چلا کے دیکھیں ذرا. اچھا میری بات پوری سن لیں. ہاں میں اس لیے میں جذبات میں آیا ہوں, سوری, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں دو دور گزر چکے, مجھے اسکپ کرتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے. پھر وہ اسی طرح ٹاک شو کا میں ماحول میں آؤں. ایسا بالکل نہیں ہے مولانا صاحب, مجھ سے بھی بات نہیں کی گئی ہے, میں نے خود ہی بات. میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ ایک عورت, وہ ایک عورت اگر اکڑ جائے نا, آپ گھر چلا کے دیکھیں ذرا. ہاں وہ اکڑے ہی کیوں, یہی تو کوسچن ہے. یہی تو بات ہے. آپ اس کو فرشتہ بنا کے پیش کریں اور مرد کو فرعون بنا کے پیش کریں, یہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ گاڑی کے 2 پہیے کہتے ہیں, مطلب کیا گاڑی کے 2 پہیوں؟ آپ سارا بول ڈال دیں عورتوں کی طرف, مردوں کی طرف. عورت تو یہ بڑی فرشتہ ہے. مجھے بتائیں, اب میں کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مرد کو اختیار ہے وہ عورت کو جاب کرنے نہ دے. نبیہ نے بات کی, میں نے بات نہیں کی, لیکن چونکہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں تو پھر میں نے کہا تھوڑا سا پھر مجھے ایکٹیو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے, اگر عورت نفل روزہ رکھنا چاہے عبادت, اور مرد نہ چاہے وہ نہیں رکھ سکتی. آپ جاب کی بات کرتے ہیں. جب گھر کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں تب تو عورت اس کو کرنے کے لیے, اسٹیبل کرنے کے لیے, تب غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کی تعلیمات کیا ہے. آپ نے کہا نا کہ عورت کو برداشت کرنے کا کیوں نہیں کہا جاتا, کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ جائیں مرد کو بھی برداشت کرنے کا کہا جاتا ہے. آپ بطور عورت سوچ رہی ہیں, آپ بطور عورت سوچ رہی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. قرآن نے کہا الرجال قوامون, مرد گھر کی ریاست کا سربراہ بھی ہے, کفیل بھی ہے, منتظم بھی ہے. اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ قانتات, عورت تابعدار ہے. جس کے اندر تابعداری کی خصوصیت زیادہ ہے نا, اسی کو کہا جائے گا تابعداری کرو. باقی جہاں تک میری محترمہ نے بات کی, نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. جہاں تک میری محترمہ نے یہ بات کی نا کہ اب آپ کا جنازہ ہی اٹھے گا, وہ ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے کہ آپ نے اتباع کیا. اور میں آپ کو چیلنج دے کے کہتا ہوں, آپ دیکھیں اس پڑھے لکھے مہذب معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو زیادہ ہے یا اس ان پڑھ باؤں کے درمیان طلاق کی ریشو زیادہ تھی؟ میں جواب دیتا ہوں. دیکھ لیتے ہیں. اچھا کھل کے ہم بات کر رہے ہیں, اور میرے خیال والیوم ہم نیچا بھی رکھیں پھر بھی سمجھ آ جائے گی. نہیں آتی, اس لیے نہیں آتی کہ آپ موقع نہیں دیں گے, والیوم اونچا ہوگا. آپ دیکھیں نا اتنے دھیمے لہجے کے اندر عورت کو اگر آپ سوورن پاور بنا رہے ہیں اور مرد کو ٹیشو پیپر بنا رہے ہیں, کوئی اگر اچھی بات سیکھ سکتا ہے تو سیکھ لے, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, یا چاہے گھر کا کوئی بزرگ ہو. نہیں, یہ صرف سمپلی now that you've gone through the Quran, دلیل دینے کا بھی ایک طریقہ ہے. رسول اللہ کو جب کہا تھا حجت پیش کرو تو دھیمے لہجے میں کرو, چیخ چاہڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں بات نہیں ہے یہ, آپ نے یہ بات کی نا, بات یہ ہے ہر وقت دھیمے لہجے میں بات نہیں ہوتی, آواز اونچی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب کر رہے تھے, کوئی کراس کویسچن بھی نہیں تھا, کوئی کراس کویسچن بھی نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے حتی اسمع الاواتک فی الخدور, آپ اتنے جذبات میں آگے گھروں میں بیٹھی پردہ نشین عورتوں نے آپ کی بات سن لی. یہ ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو ٹاپک, جیسا ٹاپک ہوگا ویسے بات ہوگی. چونکہ مغرب کی طرح ایک فیمنسٹ معاشرہ بنتا جا رہا ہے, آپ بڑے دھیمے لہجے میں عورت کو ایسے اوپر لا کے مرد کو ایسے تھلے لے جا رہے ہیں. ایسی باتیں نہیں ہوتی. اچھا اس میں میں تھوڑا سا عرض کرتا چلو. ایک تو میں یہ بتاؤں کہ عثمان ڈوگر, اور ڈوگر پنجاب کی وہ قوم ہے جو کہ بہت ہی بدماش ٹائپ, ٹھیک, لیکن آپ کا عثمان کا لفظ کا اثر ہے بڑے نرم, تو وہ شاید عثمان کا اثر زیادہ ہے. اور سیکنڈ نیم ہے حیدر, تو حضرت علی والا اثر بھی ہے, دونوں اثر ہیں, اور تیسرا فوجی بھی ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, اور دیکھیں
پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ کا میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ہماری قرآن کی حدیث کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سب کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, وہ ہماری ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اب میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک بہت سکسیسفل بزنس وومن تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی, بالکل, کیا کام سے روک دیا؟ شادی کے بعد کتنا کام کیا؟ میری بات اگلا سوال نہیں, میں ادھوری بات کیوں لی جا رہی پوری سیٹلائٹ پہ؟ پوری سیٹلائٹ سن رہی ہے, اسی لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں. نبی علیہ السلام وہ مزاربت پہ کام کرتی تھی, گھر میں رہتی تھی, خود نہیں جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور کو بھیجا تھا, انہوں نے حضور کو بھیجا تھا شام. آپ سمپل, آپ ہر چیز کو صرف جو ہے نا ایک اس 1400 سال پہلے کانٹیکسٹ میں بیان نہیں کر سکتے. اسلام میں نے ایک بات کہی ہے, مرد آپ کو چاہے آپ کو گھر میں رکھ سکتا ہے, آپ کو جاب کر لینا. آپ کو اسی دور سے بتا رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے, مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا, انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی تاجر ہے جو آتا ہے, پوری مارکیٹ پہ اسی کا غلبہ ہے. ٹھیک, یہ گورننس سسٹم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, اور یہ میں ایتھینٹسٹی سے 200% ایتھینٹسٹی سے یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں, آپ چیک کیجئے گا جا کے. یہ اگلی بات کمپلیٹ مجھے کرنے دیں. کمپلیٹ کرنے. حضرت عمر نے پرائسز کنٹرول کے لیے کس کو اپوائنٹ کیا پتہ ہے آپ کو؟ ایک عورت تھی. اتنا امپاور کیا اس عورت کو. یہ کہاں لکھا ہے سر؟ آپ چیک کر لینا. نہیں, چیک کہاں لکھا ہے؟ غلط بات ہے یہ. عورت کو اس طرح میدان میں لانا صحابہ کا کبھی بھی طریقہ نہیں رہا. پرائز کنٹرول میں آپ کو بتاتا ہوں, اسلام کا جو موڈ آف بزنس ہے, اسلام کا موڈ آف بزنس جو ہے نا, وہ پرائز کا موقع دیجئے پلیز. نہیں, آپ درمیان میں کیوں آ رہی ہیں؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں, آپ اینکر ہیں, آپ اینکر ہیں. نہیں, آپ اینکر ہیں, مجھے نبیہہ روکے, آپ کیوں روکے؟ آپ کو میں شروع وقت سے نوٹ کر رہا ہوں, آپ ادھر ہی انٹرپٹ کرتی جا رہی ہیں. بس آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز, آپ نہ کریں. غلط بات, میں ادھر بات کر رہا ہوں, آپ میری طرف ہی کنسنٹریٹ کر رہی ہیں. آپ کو سن رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں, تو غلط بات. بالکل بھی نہیں. میرا خیال ہم ڈرفٹ ہو رہے ہیں ٹاپک سے. ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی جس طرح ابتدا ہوئی تھی اسی طرح ہی ہوگا. ہمارے ہاں طلاق کی وجہ, یہ کہیں بھی عورت کو نہیں بنایا تھا پرائز کنٹرول کری, یہ اسلام کے اندر غلط بات. آپ چیک کرا لیں. آپ دیکھیں, پرائز کنٹرول کا اسلام کے اندر ایک رول ہے. اسلام مارکیٹ کو اوپن رکھتا ہے. پرائس ہوتی ہے نا, وہ گاہک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح پرائس کنٹرول ہوتا ہے. ایک نیچر طریقہ ہے. سر آپ نے مجھے پوری بات کرنے نہیں دی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد جو بھی تاجر آئے گا میرا مہمان ہوگا, خلیفہ وقت کا. چیزیں اوپن ہو گئی, مارکیٹ میں ابنڈنس ہوئی. وہ جو ایک منوپلی تھی نا, وہ ختم کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. جب منوپلی ختم ہو گئی نا تو ریٹس نارمل ہو گئے. جب ریٹس نارمل ہوئے تو ان کی جو انچارج تھی وہ ایک خاتون کو لگایا. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, آپ ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن ابھی کمنگ بیک ٹو کہ ڈیورس کیوں زیادہ ہو رہی ہے وہ ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا ماحول بھی, چونکہ اتنا گرما گیا ماحول, اس کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے, بہتر کریں گے. آپ لوگ کہیں مت جائے گا, گفتگو ہماری آگے بڑھے گی. مہمان یہاں پر موجود ہے, بہت سارے سوالات جانے. آپ کا کیا اوپینین ہے, کال کر کے بتائیے گا. اسٹیج پہ میں 10